اپنے خوابوں میں بسنے والی زندگی کو حقیقت میں دیکھنے سے بہتر احساس اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب جاگتی آنکھوں کے خواب پورے ہو جائیں، کیا شاندار سکون ملتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوابوں میں بسنے والی زندگی سچ بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ محض چند خوش قسمت افراد کے سوا یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ خوابوں کو سچ کر دکھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، تو آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ کہ آپ کی سوچ سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی قسم کے حالات میں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوئے، کسی بھی طرح کے مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کو سچ کر دکھا سکتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس بات کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے۔ مجھے کیسے پتا ہے؟ اس لیے کہ میں خود انہی میں سے ایک تھا۔ زندگی کی کئی سال میں یہ سمجھتا رہا کہ کامیابی پر محض چند مخصوص قسم کے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ ہر شخص بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور اگر کبھی میں نے اپنے حالات کو بدلنے کی ذرا بھی کوشش کی تو آس پاس کے لوگوں سے یہی سننے کو ملا، بھائی صاحب اپنی اوقات میں رہو، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بدل سکتا، خود کو حالات کے ساتھ ڈھالنے کی عادت ڈالو، سمجھوتا کرو، گزارا کرو۔ ہمارے گرد و پیش کے زیادہ تر لوگ سمجھوتا اور گزارا کرنے میں ہی ساری طاقت لگا دیتے ہیں، لہٰذا ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے اور گزارا ہوتا رہتا ہے۔ ان حالات کے مارے لوگوں کو خوابوں کی بات احمقانہ لگتی ہے، آئیڈیل زندگی کی کہانی جھوٹی لگتی ہے، اچھی زندگی کا سوچنا پاگل پن دکھائی دیتا ہے، اور زندگی کو بدلنے کے لیے ایک کوشش گناہ کبیرہ دکھائی دیتی ہے۔ اور آپ گواہی دیں گے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی محض ایک کوشش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف لگتا ہے۔ بالآخر ہم خود کو ایک بھی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں کر پاتے۔ کیا آپ کو بھی کبھی کسی نے کہا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، خیرات کی دنیا سے باہر نکلو، خوابوں کے عذاب مت پالو، خدا کی پناہ؟ کیا لوگوں نے آپ کو بھی یہ نصیحتیں نہیں کی کہ حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھو، خوابوں کی جان چھوڑو، اصل دنیا میں آؤ؟ خواب کے راستے میں کوئی بڑی مشکل حائل ہو جائے تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہے فائٹ کا اور دوسرا فلائٹ کا۔ ایک راستہ ہے جم جانے کا، ڈٹ جانے کا اور کھڑے ہو جانے کا، جبکہ دوسرا راستہ ہے بھاگ جانے کا، ہمت ہار جانے کا، فرار ہو جانے کا۔ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے زیادہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ بھاگ جانے کا راستہ ہمیشہ آسان لگتا ہے، مشکل کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے۔ خواب کے تعاقب میں لگے ہوئے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈٹے رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں؟ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ خوابوں کو سچ کر دکھانے والے اور گزارا کرتے رہنے والوں میں کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ جم جانے والے یا بھاگ جانے والے انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ بھاگیں گے یا ڈٹ جائیں گے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے آئیڈیل بھاگ جانے والے، راستہ بدلنے والے، شکایت کرنے والے، خوابوں کی گٹھڑی دبا کر واپس آنے والے، پھر جانے والے اور بہانوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جانے والے ہیں، تو یقیناً آپ بھی بھاگ جائیں گے، فرار ہونے کی راہ اختیار کریں گے اور پھر دوسروں کو تلقین کرتے پھریں گے کہ خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی اوقات میں رہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو مشکلات کا سینہ چیر کر آگے بڑھ جانے والے، طوفانوں سے ٹکرانے والے، تکلیفوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے، سپیڈ بریکرز کو توڑ کر منزل کی جانب گامزن رہنے والے، امید میں ٹوٹنے کے بعد بھی کھڑے رہنے والے ہیں، تو یقیناً آپ بھی ڈٹے رہیں گے۔ فرار ہونے سے آپ اپنی نگاہوں میں ہی مفرور بن جاتے ہیں، اور مفرور کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اپنی شناخت کو دوسروں سے چھپاتے رہتے ہیں، کبھی بھی اپنے کارناموں کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ایسی بہت سی وضاحتیں گھڑ لی ہوتی ہیں جن سے کم از کم وہ خود کو ضرور قائل کر لیتے ہیں کہ وہ بھگوڑے نہیں ہیں، جبکہ ڈٹ جانے والوں کو، کھڑے رہنے والوں کو زمانہ مانتا ہے، ثابت قدم رہنے والے، لڑ مرنے والوں کو قومیں ہیرو بناتی ہیں، تاریخ انہیں سنہری حروف میں یاد رکھتی ہے۔ آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم جنگ خیبر کے موقع پر بیمار تھے؟ حضرت علی نے دشمنوں کی طاقت، جنگی ساز و سامان اور حریفوں کی مار دھاڑ کی خوفناک کہانیوں سے
ہمت ہارے بغیر ڈٹ جانے، کھڑے رہنے اور کر کے دکھانے کی راہ چونی۔ چند منٹوں میں ہی انہیں واصل جہنم کر کے قلعہ خیبر پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کے 4 اور بظاہر ناقابل تسخیر قلعے بھی آپ نے فتح کیے، اور باقی قلعوں میں محصور لوگوں نے آپ کے خوف سے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے اس دوران عرب کے 16 طاقتور ترین جرنیلوں کو 1 to 1 مقابلے میں شکست دی، باوجود اس کے کہ آپ ساری جنگ کے دوران بخار میں مبتلا تھے۔ آج بھی پاکستان آرمی میں کر دکھانے، ڈٹ جانے اور لڑ مرنے والوں کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر آپ ہی کے نام سے منسوب ہے۔ ازل سے اب تک انسانوں کو 2 قبیلوں میں ہی بانٹا جاتا رہے گا، ڈٹ جانے والے اور بھاگ جانے والے۔ ڈٹ جانے والوں کی قدم کامیابی آگے بڑھ کے چومتی ہے، بھاگ جانے والوں کی دوستی عمر بھر کی ذلت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ زندگی کا چیلنج چاہے خوشحال ہونا، نوکری حاصل کرنا، صحت بنانا، رشتے جوڑنا، سیل ٹارگٹ پورا کرنا، امتحان پاس کرنا یا بچوں کی تربیت ہو، فائٹ اور فلائٹ کے دونوں راستے آپ کے سامنے موجود رہیں گے۔ ڈٹ جائیں گے تو جیت جائیں گے، بھاگ جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ اچھا ذرا سوچ کے بتائیں کہ انسان فائٹ کی بجائے فلائٹ کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ بے شمار کمزور کرنے والی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو سامنے موجود مشکل چیلنج یا مسئلے کے مقابلے میں چھوٹا، کمزور یا ناتواں محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، اگر چیلنج بڑا ہے اور آپ کی صلاحیت، اعتماد اور حوصلے کا سائز اس کے سامنے کم ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، یا پھر آپ بھی وہی کیجئے جو بھاگ بھاگ کے لوگ تھک جانے کے بعد کرتے ہیں۔ یہ سوچا کہ سامنے ہدف مشکل ہے اور میں کمزور ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس مشکل کام کو سر انجام دے پاؤں گا، لیکن اگر خدا چاہے تو مجھ سے یہ کام کروا سکتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ خود کو اپنی مشکل کے سامنے ناتواں محسوس کرتے ہوئے فلائٹ کا سوچ رہے ہیں تو خود سے پوچھئے، کیا آپ نے اپنے سارے وسائل استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے رب کی طاقت پہ بھروسے کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا؟ اس کی طاقت لا متناہی، اس کے اختیارات لا محدود اور اس کا کرم لا زوال ہے۔ تو پھر بھاگنے کا ارادہ ترک کیجئے، اس کی ذات پر اعتماد کیجئے، اس سوچ کو اپنے ذہن کے دریچوں میں پختہ کیجئے کہ وہ چاہے تو کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے، اور یقیناً آپ سے بھی۔ لہٰذا مفروری کی زندگی چھوڑیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ اگر آپ کا مقصد سچا، لگن خاص، سر اٹھا کے جینے کی آرزو پکی اور ارادے درست ہیں تو وہ آپ کو فائٹ کرنے کی طاقت دے گا، اور یہ گارنٹی بھی ہے کہ اس فائٹ میں جیت صرف آپ کی ہوگی۔